مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آج بڑی پیش رفت یہ رہی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی تجویز سے پیچھے ہٹ کر جے یو آئی کے آئینی بینچ کے مطالبے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ دونوں اتحادی جماعتیں اپنے موقف سے تو پیچھے ہٹ گئیں، مگر ابھی بھی بہت سے اہم معاملات طے ہونا باقی ہیں۔ سب سے اہم معاملہ چیف جسٹس کی تقرری کے طریقہ کار کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت کی پوری کوشش ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی 3 سینئر ترین ججز کے پینل میں سے کی جائے۔ دوسری طرف جے یو آئی کی تجویز یہ ہے کہ 25 اکتوبر کی تعیناتی کے بعد ہی چیف جسٹس کے تقرر کے طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے۔ ایسے میں یہ سوال بھی اہم ہو جاتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا جائے اور آئینی بینچ میں چیف جسٹس دیگر ججز کے ساتھ موجود ہوں تو پھر حکومت کے لیے اس ساری مشق کا حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بننے والے جسٹس ہی اس آئینی بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوں گے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے، لیکن مولانا سے ملاقات کے بعد اپنا مسودہ پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات ہوگی اور امید ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومتی بینچز سے 7 ممبران ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں۔ حکومت نے نہ اپنے ممبران سے پوچھا، نہ ڈر کے مارے جواب دیا ہے۔ ان کے پاس باوثوق اور قابل اعتماد ذرائع سے خبر آئی ہے کہ 7 ممبر حکومت کے ووٹ نہیں دیں گے۔ قطع نظر کہ بیرسٹر گوہر کا 7 ارکان کا دعویٰ درست ہے یا غلط، مگر یہ بات طے ہے کہ فی الحال حکومت کو ترمیم کے لیے مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں۔ اس ساری صورتحال سے یہی بڑا سوال جنم لے رہا ہے کہ ترمیم کے حوالے سے ہر بڑی سیاسی جماعت کیلکولیٹڈ مووز کھیل رہی ہے، یا پھر اس ساری مشق میں عوام کے لیے بھی کچھ نکلے گا جن کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہی یہ آئین لکھا گیا اور انصاف کا نظام کھڑا کیا گیا ہے۔ نیازی صاحب، آئینی بینچ پر رضامند ہو گیا ہے حکومتی اتحاد، ساتھ مولانا بھی کھڑے ہوئے موجود ہیں۔ حکومت مولانا کے ووٹ کے لیے اپنے بہت سے پوائنٹ آف ویوز چھوڑ کر پیچھے ہٹی ہے۔ کیا مطلوبہ اکثریت کے لیے مخصوص نشستوں سمیت تمام آپشنز ناکام ہوئے، یا پھر یہ کلیکٹیو وزڈم ہے جس کا اس پہلی صبح کے بعد خیال آیا کہ اب اس کلیکٹیو وزڈم کی طرف بڑھا جائے؟ اور میں ایک سوال اضافہ کر دوں ان کو کہ سر یہ جو کچھ بھی ڈیبیٹ ہے، کیا یہ عدلیہ میں اصلاحات لانے پر مشتمل ہے یا صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہے؟ میرا خیال ہے نار فیئرنیس عائشہ اور افتخار صاحب کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اپنے مخصوص مفادات کو جو ہے کیٹر کرنے کے لیے اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے یہ اصلاحات کی ضرورت پڑی ہے۔ ضرورت تو ہمیشہ سے تھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عرصے سے اس کی گائے بگائے گونج بھی اٹھتی رہی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، 18ویں ترمیم کے اندر ڈال دیا گیا تھا، لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد ایک عرصہ تک یکسوئی کے ساتھ اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ لاجیکلی دیکھیں تو یہ اس پہ بجائے آرگومنٹ کرنے کے یا اس میں کون کیا آرگومنٹ ہو سکتا ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ حکومت کے جو مفادات ہیں آیا وہ جن کا وہ تحفظ کرنا چاہتی ہے تصوراتی طور پہ تو وہ کیٹر ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے۔ دیکھیں نام میں کیا رکھا ہے، آئینی عدالت کہہ دیں، آئینی بینچ کہہ دیں، اگر مفادات ان کے دونوں میں ایک ہی طریقے سے ان کو محفوظ بنایا جا رہا ہے یا محفوظ بنایا جا سکتا ہے تو پھر نام کوئی بھی رکھ لیں۔ اب بینچ کے اندر اگر جو 5 ججز، دیکھو عام بینچ تو یہ بینچ تو اس میں تو آئین کی نہیں چاہیے نا، جب آپ آئینی تحفظ دیں گے کہ 5 مخصوص بندے جو ہے سپریم کورٹ میں کوالیفائی کریں گے اور ان کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی اس کا لف ہوگا فرض کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام آپ آئینی بینچ رکھ دیں یا آئینی عدالت رکھ دیں، اس کی کوالٹی جو ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اگر اس کے اندر ایز لانگ ایز حکومت کے فرض کے انٹرسٹ کے لیے 3-2 کی اکثریت حکومت کے پاس ہے، اب یہ چیف جسٹس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں میں، صرف ایک بینچ کے اوپر سارے ججز کی رائے ایکول ہوتی ہے، کوئی کسی کا ایک رائے جو ہے 2 نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ 3-2 کے اوپر بھی حکومت کے پاس یہ کام کرنے کو ہیں اور آئینی عدالت کے اندر وہ سارے فیصلے کروا سکتے ہیں تو پھر تو مقصد سرو ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور بھی ہماسا بھی کہہ رہے ہیں، میں اسی کے اندر تھوڑا سا مزید اس کا ایک اور پہلو لوں گا کہ اگر آپ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے یا نام کی تبدیلی کر کے آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سرپرائز ملے، جیسے میں کل بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی اس کے اندر آ جائے گی، آج کل بھی سلمان راجہ صاحب کو میں سن رہا تھا، ان کو پورا اعتماد تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب کہ اس وقت وہ ابھی ان کی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی
تو اس وقت میں ان کو سنا تھا کہ وہ وہاں پہ جو بھی نظام لے کے آئیں گے بہرحال وہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس پہ پورا اعتماد ہے. اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ان کا ایک اعتماد کا ووٹ جو تحریک انصاف کا تھا، جس کی بات بھی ہو سکتا ہے کتنا اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، وہ موجود تھا. اب ایک لمبی لسٹ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو کل 3 چیزیں طے ہوئی ہوں گی، مجھے نہیں پتا، میں تو ذرا تھوڑا انکمیونیکیٹر ہوں کل سے اپنے جو ہے مصروفیت کی وجہ سے، لیکن جو 3-4 چیزیں ہوئی ہوں گی، آئینی بینچ، چونکہ اب اس کو کہا جا رہا ہے تو میں آئینی بینچ کہتا ہوں، اور یہ آلموسٹ پتہ سرٹن ہی ہے کہ مولانا جس شد و مت کے ساتھ آخری دن میں آئینی بینچ کہہ رہے تھے، تو لگتا یہ تھا کہ زیادہ تر آئینی بینچ کے اندر ہی وہی سب کو ڈالا جائے گا، یعنی کہ دائیں کان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں یا میں بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں. اگر مدعا میرا کان پکڑنے کو ہوتا ہے تو دائیں سے پکڑوں یا بائیں سے پکڑوں، اس میں کوئی زیادہ جو ہے نا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر مولانا نے کیا تو وہاں پہ اگر 3 چیزیں طے ہو گئی ہیں جو میرا خیال ہو گئی ہوں گی. ایک یہ بینچ جو آئینی ہو چکا، اور اس کو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ جو ہیڈ کرے گا. ایک ہوگا کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہے اس پہ میرا نہیں خیال کسی کو اعتراض ہے. ایک چیز پہ لوگ جس کو تھا بہت سے اخبارات ہے، سارے کے سارے مولانا کی پارٹی سے بھی ہوئی تقریباً آواز آئی ہے، تحریک انصاف بہت زیادہ ووکل بھی ہے، اور وہ تو 7-8 سال سے قاضی فیض صاحب کے خلاف ایک جو بلا وجہ ایک بلا جواز کیمپین چلا رہی ہے. تو وہ جو ان کا یہ کہنا مولانا محترم کہا کہ جی ہم نے جو ہے نا اس کو نہیں بننے دینا ہے، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ 3 ججز جو سینئر ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس بن جائے گا، ٹھیک ہو وہاں پہ بھی ہو گیا. اور تیسرا یہ 5 ججز کا تعیناتی، اس کا بھی طریقہ کار میرا خیال ہے کہ یسٹرڈے کی میٹنگ میں ان تینوں چیزوں پہ اتفاق کرایا ہوگا. اور وقتی طور پہ وہ کہتے ہیں یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے زیادہ بہت کچھ جو ہے جو ان کو مل گیا، کیونکہ اصل ایک کور ایشو ہے جو انہیں ایڈریس کر لیا. درست ہو گیا. حماد صاحب، اگر آئینی بینچ کو چیف جسٹس ہی لیڈ کریں گے تو پھر ساری مشق کا حاصل کیا ہوا؟ حکومتی ترمیم کے بغیر بھی چیف جسٹس سے ایک آئینی بینچ بنانے کی استدعا کی جا سکتی تھی، تب بھی چیف جسٹس نہیں ہیڈ کرنا تھا. اب آئینی بینچ بنے گا تو بھی اگر اس حساب سے نہیں بینچ بنتا، چیف جسٹس ہی اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، تو کیا پھر حکومت نے حاصل کیا اگر میں یہ کہوں ماضی کی نظیریں بھی ہمارے سامنے، ٹھوس یقین دہانی کا 25 اکتوبر کے بعد معلوم ہوگا؟ یعنی کہ اگر بینچ پر آئے ہیں تو کسی یقین دہانی کے بعد حکومت بینچ پر آئی ہے، ادروائز حکومت اس ساری ایکسرسائز میں کہاں ہے؟ میرے خیال ہے سب سے پہلے تو بات یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ یہ کلیکٹیو وزڈم جسے کہتے ہیں، جو کہ آئین کی بنیاد ہوتی ہے اور آئینی ترمیم کی بھی بنیاد ہوتی ہے، ہونا چاہیے، اس کے ہمیں شواہد نظر آ رہے ہیں کہ بات اپنی اپنی پارٹیز کی پوزیشن تھی، وہ اس کے لیے کیمپین بھی کرتے رہے، ہم دیکھتے رہے. خاص طور پہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے کہ آئینی جو عدالت ہے اس کے کیا فیض ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اسے بنانے کی صورت میں. لیکن اب وہ ذرا اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، جو انفارمیشن ابھی تک ہمارے پاس آئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ عدالت بنے یا بینچ بنے یا یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، صرف بنیادی بات جس کا ہم ساتھ دیتے ہیں اس کا طریقہ کار تو سیاست، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست بھی ہو رہی ہے، اس کی ٹائمنگ بھی ایک سیاسی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اس میں عمل دخل ہونا چاہیے. یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہوتا ہے ڈیموکریسی میں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بھی اور دوسری ڈیموکریسی فارمز میں بھی، اس کی کوئی صورت تو یہاں پر ہونا چاہیے. تو ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اصلاحات جو ہیں، کیونکہ اس میں ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام پیدا کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس سے خوش ہیں. تو جو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ عدالت نہیں بنے گی، آئینی عدالت علیحدہ اور چیف جسٹس ہی ہوں گے، تو ہم اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ سامنے آئے گی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک بات ہے نہیں سر، چیف جسٹس یہ بنیں گے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. اس پر بھی ایک اختلاف ہے جو رپورٹڈلی سامنے آ رہا ہے کہ جے یو آئی کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ کنٹینیو کیا جائے. حکومت کی طرف سے 3 رکنی سینئر ججز کے پینل میں سے ہے کہ چیف جسٹس آنا چاہیے. یہ ابھی معاملہ طے نہیں ہوا اب تک کا کہ اس کے اوپر کہاں جاتا ہے ان کا اتفاق. میں سیاست جو وقتی سیاست ہو رہی ہے آپ اس کا ذکر کر رہی ہیں، بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. میں اس سے ذرا سا ہٹ کر یا اوپر اٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسے بڑے سپین میں بھی دیکھیں، یعنی یہ وقت تو گزر جائے گا، سال گزر جائے گا، 5 سال گزر جائیں گے، 10 سال گزر جائیں گے، تو ہم اس ترمیم کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ یعنی یہ جب وقت گزر جائے گا، یہ چیف جسٹس گزر جائیں گے، اگلے آنے والے بھی گزر جائیں گے، یہ تو سال 2 سال 3 سال کے ہی کھیل ہے نا. تو اس ترمیم کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ
چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام، پارلیمنٹ کا اس سارے معاملے سے ایک تعلق، اور جب ہم پارلیمنٹ کا تعلق کہتے ہیں تو یہ جو کلیکٹیو وزڈم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس طرح ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عوام کے نمائندے اور ان کی پھر رائے، یعنی ہم یہ تصور کرتے ہیں اور یہ ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ اس طرح ریفلیکٹ ہونی چاہیے اور ان کا ایک چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ حکومت کو ہم ایک دن کہتے ہیں آج تو اس سے بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی، یہ پاس نہیں کروا سکے، جب پہلے انہوں نے بلایا تھا اجلاس میں، اور اب ہم کہتے ہیں کہ ذرا ایک قدم پیچھے ان کی اتحادی پیپلز پارٹی یعنی ہٹ رہی ہے، تو ہم ہر روز کی بنا پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کون آگے نکل گیا، کون کمزور ہوا اور کون مضبوط۔ میرا خیال ہے اگر آپ اوور آل پکچر کو دیکھیں تو حکومتی جو اتحاد ہے اس کو ایک ذرا استحکام تو مل رہا ہے بہرحال ان باتوں سے۔ یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں، ایک حکومت کو جیسے معاشی اشارے آ رہے تھے پہلے، اب یہ سیاسی اشارے آ رہے ہیں۔ یہ سیاسی اشارے کیا ہیں کہ آپ ساری بڑی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی سے ہٹ کر ساری اکٹھی ہو رہی ہیں ایک پیج پر، اور کل مولانا نے کہا کہ ہماری عدالتی حوالے سے تو ہمارے سارے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں ایک نقطے پر۔ اسی طرح آپ نے پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی اپنا تھوڑا بہت حصہ کچھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بہت ضروری ہے۔ ہم تو کل بھی بات کر رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، ورنہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تصور ابھر رہا ہے کہ دیٹ پارٹی از بینگ کائنڈ آف لیفٹ آؤٹ، تو وہ تصور نہیں آنا چاہیے۔ میں بات ختم کروں اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ the amendment is being licked into shape and that is a good news for democracy.